درنے بیٹے ہیں جتنی بھی قبائلی اس وقت ایک شدید کرب سے چھ مہینے سات مہینے جو ہے نا وہ درنے پہ بیٹھے، کوئی اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی۔ کیا وہ اس ملک کی شہری نہیں ہے؟ کیا وہ اس آئینی پاکستان کے تحت اس کو پروٹیکشن نہیں ہے؟ کیا لا اینڈ آرڈر جو اس وقت وہاں ایک سچویشن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جب بے روزگاری بڑھے گی، جب معاشی بدحالی بڑھے گی، جب آپ کا کاروبار ختم ہوگا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ ایکسٹریمزم آگے بڑھے گی، یہ بے روزگاری بڑھے گی تو بدامنی بنے گی، اور اس وقت بدامنی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں شدید تشویش ہے اس کے اوپر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت شاید اس پوری علاقے سے کوئی انتقام لے رہی ہے، اور جس طرح رویہ رکھا جائے، میں آپ کو بتاؤں نا، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کے اوپر رحم کرے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ فیڈریشن کے خلاف خود سازش کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ خود آپ وہ ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ لوگوں میں بغاوت ہوتے، سچویشن بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر ون ہمارا مطالبہ یہ ہے، نمبر ون ہمارا یہ ہے کہ جتنے دھرنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بامقصد مذاکرات کی جائے۔ نمبر ٹو، جتنی کمپنسیشنز آپ لوگوں نے اعلان کی اور کمٹمنٹ کی اور ٹوکن ایشو کی ہے، ان کو تمام کو جو ہے نا آپ اپنا کمپنسیشن ان کو دے، جو کمٹمنٹ ہے اس کے مطابق دے۔ افغانستان کے ساتھ جو تجارت کی بندش ہے اس کو فوری طور پر کھولا جائے۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو صوبائی حکومت کے ساتھ بات کریں، اور جو ارریگولر اکانومی ہے ان کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کرنا، اور وار اکانومی کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک میگا پروجیکٹ ہے، ایک پورا اس کے لیے ایک پیکج دیں، تاکہ قبائلی عوام کو احساس ہو کہ ہم برابر کے شہری ہیں اس ملک کے۔ اور جو اس وقت امن و امان کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، اور جو بارڈر پہ جو ہو رہا ہے، وفاقی حکومت کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آپریشن کرے۔ یہ مسئلے سیاسی طور پر حل ہوں گے، یہ سیاسی مسائل ہیں۔ آپ اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی اناؤنس کریں اور پارلیمنٹ کو انگیج کریں کہ وہ اس تمام مسائل کو جو ہے نا دیکھیں، اور جہاں کوتاہی ہو رہی ہے، جہاں یہ چشم پوشی کر رہے ہیں، جہاں اتصال ہو رہا ہے ان کے مطابق، لیکن وہ پارلیمانی کمیٹی جس کے پاس پاور ہو، ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ ہماری مطالبہ، یہ سب ہمارا مطالبہ ہے۔ اس لیے میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت آئندہ بجٹ میں، ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی بات کیا کہ پاٹا اور پاٹا کے اوپر اگر کوئی ٹیکس لگایا گیا تو پھر اس کا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن اس سے بنے گی وہ کسی کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ آپ نے ویسے بھی اس کو کیا دیا ہے، وہاں بم دھماکے ہیں، وہاں کرشن کو کلچر ہے، وہاں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور پورے خیبر پختونخوا میں بھی اور پورے پاکستان میں مظاہر ہو رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے اس پہ انیشیٹو لیا ہے اور وہ اس کی بات بھی کر رہے ہیں، اور آج بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ آج بھی میں جس علاقے سے ہوں وہاں ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، کہ جب 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو آپ کیا میسج دیتے ہیں، اس میں کیا انڈسٹری آگے بڑھے گی؟ اور جو من گڑت قسم کی بات ہوتی ہے، بھائی آپ جتنی ایشوز ہیں اس کو پارلیمان میں لے کے آئیں، اس کے اوپر بھرپور ڈیبیٹ کریں، اس کے لیے سلوشن نکالیں، اور جو عوام کا اعتماد اس وقت جو ہے نا اداروں کے اوپر اور خاص کر اسٹیٹ کے اوپر ختم ہو رہا ہے، ان کی بحالی کے لیے ہم تیار ہیں کہ ہم پارلیمان کے طور پر جو ہے اس پہ کردار ادا کریں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے، آج ہم یہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بجٹ آ رہا ہے، اس بجٹ میں فاٹا کے عوام کو اور وہ جو پسماندہ علاقے ہیں، وہ بلوچستان اور سب کو جو ہے نا آپ پریارٹی میں رکھیں، ان کے لیے اسپیشل پیکج دیں، ان کی بزنس کاروبار کو بحال کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کریں، اور جو وہاں مختلف دھرنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بامانی مذاکرات کریں، تاکہ یہ جو سچویشن ہے، جو اس کی جتنی اس کو سیریس لینے چاہیے ابھی تک نہیں لیا گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے، ہم اسمبلی کے اوپر بھی فورم پہ بھی اس کے اوپر بات کریں گے، ہم نے بجٹ پہ بھی